رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد، صاحب الأبد أول العدد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم منكري فضائلهم غاصبي حقوقهم هادم مزارهم ظالم شيعتهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق ثم الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة حياة الدنيا والباقيات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. صلوات. بزرگان ملت جعفریہ، عزاداران سید الشہداء علیہ افضل الصلاۃ والسلام، پرساداران امام مظلوم کربلا، سب سے پہلے آپ حضرات کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ جس عنوان سے یہ مجلس ہے، ان مرحومین کے لیے ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان کی ارواح کو ایصال فرمائے. نام انشاءاللہ نیئر بھائی آپ کو بتائیں گے. سورہ فاتحہ پڑھ لی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی محمد. اللہم مرحوم امتیاز حسین ابن سرفراز حسین، عالم حسین ابن علی انور، اصغر عباس ابن زوار حسین، کاظم حسین ابن زوار حسین، خادم حسین ابن کاظم حسین، شہناز بانو بنت علی حمزہ، محسن رضا ابن رشید رضا، مسرور فاطمہ بنت امجد علی، شہریار خان ابن محمد عظیم خان، قاسم حسین ابن سید محمد حنیف، جان احمد زیدی ابن نحال احمد زیدی، شاہد حسین ابن ارشاد حسین، منیر حسن ابن جلیل حیدر، کشوری بیگم بنت طاہر حسین، نجمہ خاتون بنت محمد حنیف، سرتاج حسین ابن سردار حسین، محمد مہدی ابن اکبر علی، مرتضیٰ حیدر ابن انصار رضا، حسنین جعفری ابن شوکت حسین، کنی سیدہ بنت جعفر حسین، ظہیر الحسن نقوی ابن نور الحسن نقوی، حامد حسین ابن محمد ثقلین، آفاق حسین ابن خورشید مصطفیٰ، معصوم فاطمہ بنت اقبال علی، خورشید مصطفیٰ ابن اقبال علی، سلمان حیدر نقوی ابن سبت حیدر، تحسین فاطمہ بنت امتیاز حسین، سکندر جہان بنت وحید الدین حیدر،
نفیسہ زہرا بنت ریاض الحسن، انیس فاطمہ بنت محمد تقی اور محمد ضیاء ابن لقا علی اقبال۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم خلاق کائنات قرآن مجید کے 18ویں سورے میں، جسے ہم اور آپ سورہ کہف کے نام سے جانتے ہیں، اس میں ارشاد فرما رہا ہے المال والبنون زینت حیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ دنیاوی زندگی کی زینت کا نام کیا ہے؟ مال، اولاد۔ پھر ہمارے کس کام کا؟ ہمارے کیا کام آئے گا؟ قرآن نے کسی شخصیت کو تشنا نہیں چھوڑا۔ قرآن اپنی باتیں خود مکمل کرتا ہے یا اہل بیت سے مکمل کرواتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن صحیح طریقے سے پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن ان سے لینے کی ضرورت ہے کہ جن کے گھر قرآن نازل ہوا۔ بھائی جس نے کتاب لکھی ہے وہ کتاب کے بارے میں زیادہ بہتر بتا سکتا ہے، جس کے یہاں کتاب ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتا ہے۔ بھائی میرے اندر کیا ہے وہ میں بتاؤں گا، مجھے معلوم ہے میں کتنے پانی میں ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ میں لنترانیاں ہانکتا رہوں، لیکن وہ مجھے پتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں۔ تو کتاب اس سے لیجئے کہ جن کے گھر نازل ہوئی ہے۔ دنیا نے کتاب ایرے غیروں سے لے لی، اسی لیے آدھی سمجھی آدھی نہیں سمجھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان سے نہ لی گئی، آپ دیکھیں قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ایک آج جس ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے کا مطلب اس میں نہ زبر تھا، نہ زیر تھا، نہ پیش تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ پڑھ لیتے تو جانتے۔ بھائی کیسے پڑھ سکتے تھے جب کچھ لکھا ہی نہیں ہے؟ جیسے آج اگر اردو کسی کو نہیں آتی تو دے دیجئے، تو کھلنا لکھا ہوگا تو کھلنا پڑے گا، کھلنا پڑے گا، کھلنا تینوں صحیح ہے، لیکن یہ بتائے گی ترکیب کہ کھلنا ہے تو پھول ہوگا، کھلنا ہے تو کہیں نہ کوئی بات ہوگی، کھلنا ہے تو دروازہ ہوگا، یہ ترکیب بتائے گی۔ وہ عرب تھے جو قرآن پڑھ سکتے تھے بغیر اعراب کے، ہم اور آپ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ یہ تو کرم ہے امیر کائنات کا کہ انہوں نے اپنے شاگرد جناب ابو الاسود دوئلی کو کہا کہ اس پہ زبر زیر پیش لگاؤ ورنہ کائنات پڑھے گی کیسے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اچھا غلطی بھی کوئی عجم نہیں کر رہا تھا، غلطی بھی اس وقت کا عرب ہی کر رہا تھا، عجم نہیں کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لینگویج الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے۔ اب آج کے دور میں ایک اچھی چیز نکلی ہے، اچھی کہیے خراب، جسے انگلش نہیں آتی وہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے۔ یہ کہاں سے لکھا ہوا ہے؟ انگلش قابلیت کی دلیل نہیں ہے،
انگلش ایک زبان ہے, آپ اس پہ کمانڈ رکھتے ہیں تو آپ کی قابلیت میں اضافہ ضرور ہے, قابلیت کا نام نہیں ہے. بہت بہت انگلش پڑھنے والے جاہل ہیں, ملے جاہل انگلش بولنے والے. آپ انگریزوں کے وہاں پہنچ جائیے تو دیکھیے, آپ کھیت میں کام کر رہا ہے, کچھ نہیں معلوم لیکن انگلش بول رہا ہے. آپ کہیں واہ کیا پڑھا لکھا آدمی ہے؟ نہیں, یہ اس کا مطلب معیار تعلیم نہیں ہے. تو عربی معیار تعلیم نہیں تھی. ایک آدمی پڑھ رہا ہے قرآن کی آیت, سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھ رہا تھا, ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ. اللہ اکبر, اس نے تو رسولہ کہہ کے پانی پھیر دیا پورے مسئلے پہ. مولا گزر رہے تھے, مولا نے کہا باپ رے اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے, ہمارے یہاں یہ غلطی کوئی غلطی نہیں ہے. او ہو, اعراب کی غلطی ہمارے یہاں کوئی غلطی نہیں, جبکہ قرآن میں اعراب کی غلطی عربی زبان میں بہت بڑی غلطی ہے. ادھر سے ادھر ہوا معاملہ, ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. اب میں آپ کی خدمت میں ادھر ادھر کی بات پیش کروں. صلوات پڑھی محمد والے کیسے ادھر ادھر کے نہیں رہے. مولا گزر رہے, اس نے کیا پڑھا, ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ. ابھی آپ دیکھیں گے قرآن میں تو یہ آیت نہیں ملے گی, ایسے نہیں ملے گی. آیت ہے لیکن کیسے ہے, ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ. ارے کیا ہے, ایک زبر میں کیا رکھا ہے؟ ارے باپ رے باپ, اسی میں سب کچھ رکھا ہے. مطلب میں بتا دوں تو آپ سمجھ جائیں گے, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. اس نے کیا پڑھا, ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اللہ مشرکین اور اپنے رسول سے بری ہے. اور اگر پڑھے ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ, اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے. کتنا بڑا فرق ہے ایک زبر کا. یہ ہے کلام الہی جس کی بلاغت اعلان کر رہی تھی کہ تم اپنے کلام کو لے کے آؤ, ہماری 3 آیتیں کافی ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. کوئی حرج تھا اس میں, کوئی چیز گڑبڑی ہے کچھ؟ یعنی قرآن کا ایک, آپ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اس کو حرکت کہتے ہیں. حرکت یعنی جس حرف پہ آ جائے اس کو ہلنا ہے. جیسے اگر عین پہ آ جائے, عین لام میم اگر آ جائے تو علم پڑھیں گے آپ اس کو باقاعدہ حرکت دے کے. لیکن ایک اور اس میں وہ ہے زبر زیر پیش, ایک ہوتا ہے جزم, سکون جسے کہتے ہیں. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے عربی میں, اسے کہتے ہی سکون ہے. جیسے اگر علم کہنا ہو, لام پر جزم لگے گا, سکون ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن قرآن میں یہ بھی اضافی نہیں ہے. ہائے, بتانا چاہ رہا ہوں قرآن میں یہ بھی اضافی نہیں ہے. اب اس عقل کے اندھے کو کیا کروں جسے 26 آیتیں اضافی لگ رہی تھی. صلوات پر محمد والے محمد. قرآن میں جزم تک اضافی نہیں ہے, وہ 26 آیتوں کو اضافی بتا رہا تھا. اور ہوا کیا, لگ رہا تھا شیعت میں وہ اضافی تھا, خود ہی نکل گیا. ایک صلوات عرض کرے محمد والے. تو عزیزان گرامی, قرآن بڑی اہم چیز کا نام ہے ہمارے پاس. یاد رکھیے گا اس بات کو, میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں کوئی کتنا بھی پڑھ لے نا, علی نہیں بن سکتا. کوئی اگر یہ کہے, آج کل ایک بوال چلا ہوا ہے, اس کو یہ لفظ خراب ہے. ہمارے اصل میں مسئلہ ہے کہ زبان زبا زد خاص و عام ہے, اس لیے بوال کہہ دیتے ہیں, لفظ ببال. تو وہ اگر میں نے کہہ دیا تو اس کو آپ ایسے لے لیجیے گا کہ میں تجاہل عارفانہ کر رہا ہوں, جان بوجھ کے بول رہا ہوں. ایک وبال ہے, کیا ہے؟ ارے مولا علی میں کیا کوئی بڑی بات تھوڑی نہ تھی, یہ کوئی باہر سے بات نہیں آئی ہے. اپنا گھر کا بیدی لنکا ڈھا رہا ہے, اپنا ہی معاملہ ہے.
कोई बड़ी बात थोड़ी ना थी। आप भी थोड़ा, उनका बस तकवा थोड़ा ज्यादा था इसलिए वो अली थे। हाय, इसलिए अली थे। अमा अली होने के लिए काबे की दीवार में दर करना पड़ता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस इसलिए अली थे, बस इसलिए अली थे। अब आप, अगर आप ताले में चाबी न लगा तो आपका अपना दरवाजा न खुले। अब बात करेंगे कि आप अली अमीर अल मोमिनीन के, तो कोई कितना भी पढ़ ले, अहले बैत के कमालात को एहसा नहीं कर सकता। और अगर ये कर सके तो नाउज़ु बिल्लाह नबी का कौल गलत हो जाएगा, जो हो नहीं सकता, जो हो नहीं सकता। हम अपने आप को तो गलत कह सकते हैं, कौले पैगंबर को गलत नहीं कह सकते। और ये हकीकी चाहने वाले की पहचान है। तो कुरान मजीद में कोई चीज इजाफी नहीं है। और मैं बहरहाल में कोशिश ये होती है मुझ जैसे जाहिल तालिब इल्म की, कि मेरे जो हम उम्र हैं या मुझसे छोटे भाई हैं, उनके लिए थोड़ी सी कुरान पे गुफ्तगू शुरू में जरूरी है, ताकि उनको ये न लगे कि ये वो किताब है जो घर में इतनी ऊंचाई पे रखी जाए कि खुद भी न पहुंचे। क्या कहने, हमारे यहाँ का उसूल है, घर बना तो इतनी ऊंचे पे ताक बनाते हैं जहां कुरान रखा जाता है कि मरने वाला मर रहा हो तो यासीन पढ़ने के लिए भी नहीं उतर सकता। ये कुरान किस लिए आया था, किस लिए आया था? मैं अक्सर एक जुमला कहा करता हूं अपनी जहालत के मुताबिक, कि मसला यह था, कुरान नाजिल हमारे घर हुआ था, हमने दूसरों को दे दिया, लो पढ़ो क्या करेंगे हम, तुम पढ़ो क्या करेंगे हम। नहीं, हम वो हैं जो हदीसे सकलैन पर मुस्तकिल अमल करते हैं। कुरान भी, अहले बैत भी। इल्मे से किसी का दामन छूटा, मामला खराब होता हुआ नजर आएगा। दोनों का दामन, मरहूम अतहर साहब एक मिसाल दिया करते थे। देखिए, हमें अपने बुजुर्गान को याद करना चाहिए। हम मजलिस तरहीम कर रहे हैं, अपने बुजुर्गान को याद कर रहे हैं। ये एक एहसान है उनके साथ। उन्होंने जो अपनी औलाद को पाल पोस कर बड़ा किया है, मरने के बाद उनके साथ एहसान ये है कि उनको याद रखा जाए दुआ खैर में। अतर साहब एक मिसाल दिया करते थे, मरहूम अल्लाह मकामा, कहते थे कुरान और अहले बैत की मिसाल कैसी है। और हम आते थे कि आप जो है दो वजनी चीजें दोनों हाथ में ले लीजिए और एक पगडंडी पे चलना हो जो पतली सी हो। आप तब सही चल सकते हैं जब दोनों तरफ वजन बराबर हो। हाय हाय हाय, अगर एक तरफ भी वजन मामला खराब हुआ तो आप एक तरफ गिर जाएंगे। फरमाते थे कुरान और अहले बैत दोनों वजनी हैं। सिराते मुस्तकीम पे चलो तो दोनों को लेकर चलो, ना कुरान छूटे ना अहले बैत छूटे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाला। न कुरान छूटे न अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। क्यों? इसलिए कि कुरान नाम है तफसीर अहले बैत का, और अहले बैत नाम है आईन कुरान का। वो इनको समझाता है, ये उनको समझाता है। भाई किताब उस्ताद के अलावा कोई पढ़ा सकता है? लॉकडाउन में सब समझ गए हैं, पढ़ तो रहे हैं बच्चे, कैसे पढ़ रहे हैं वो खुद जानते हैं। पढ़ तो रहे, बैठे हुए हैं, क्या है चल रही है क्लासेस, बन गया काबिल। वो अलग बात है कि डिग्री तो डॉक्टर, वो मुशरिक नहीं है। काफिर वो होता है जो खुदा के होने का इनकार करे, मुशरिक वो होता है जो खुदा के साथ शरीक करार दे। ये तो खुद खुदा होने का दावा कर रहे हैं। काफिर और मुशरिक नहीं, इनका हश्र इन दोनों से बदतर है, इन दोनों से बदतर है। क्यों? इसलिए कि ये तो खुद खुदा के कॉम्पिटिटर बने हुए हैं। अगर खुदा न खास्ता मेरे लफ्ज़े बारगाह अहदियत में ऐसे ना हो जाए कि मैं पकड़ जाऊं, समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये तो खुदाई का दावा कर रहे हैं। शद्दाद है हम जन्नत बनवा लेंगे। अच्छा, तुम्हारे खुदा ने बनाई तो क्या बनाई, हम भी बनाएंगे। अब बनाई कि नहीं बनाई? बेहतरीन बनाई। लेकिन इतनी बेहतरीन बनाने के बावजूद कुदरत ने अपनी कुदरत दिखा दिया। शद्दाद
لانا تیرا کام ہے، تو اپنی جنت میں گھس کے دکھا. صلوات پڑھ دے محمد والے. جنت بنا سکتا ہے، ملک الموت نیا نہیں لا سکتا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. تجھے ہم اپنی جنت، تجھے تیری جنت میں گھسنے نہیں دیں گے. اور تاریخ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک قدم اندر اور ایک باہر، معاملہ ختم، حسرت ختم. جنت کتنی خوبصورت ہے. کیا جنت کو حسن کی ضرورت ہے کہ اس کو بھی سجایا جائے، سنوارا جائے، بہترین بنایا جائے؟ ہے ہمارا اور آپ کا ذہن تو یہ کہتا ہے جنت کو اب کس کی ضرورت ہے، وہ تو خود ہی اتنی خوبصورت ہے. لیکن اللہ اکبر، ایک دن جنت نے اللہ سے سوال کر لیا، پروردگارا سب کو تو نے زینت بخشی ہے، میری زینت کون ہے؟ ہائے ہائے. پروردگار، جنت کہہ رہی پروردگار تو نے ہر کائنات کی چیز کے لیے ایک زینت قرار دے دی، مجھے بھی کچھ ایسی چیز بتا جس کے ذریعے سے تیری جنت اور خوبصورت لگے. آواز قدرت آئی، قد زینتک بالحسن والحسین. اے جنت جا، حسن و حسین کے ذریعے سے تجھے زینت دے دی. صلوات بر محمد. زینتک بالحسن والحسین، جا تجھے ہم نے حسن و حسین کے ذریعے سے زینت بخش دی. اب جنت میں وہی جائے گا جس کو یہ چاہیں گے. کوئی نہیں. ابھی پتہ نہیں کس نے بہت اچھا شعر پڑھا تھا، شاید آپ ہی نے بہت بہترین کلام آغا سروش صاحب کا پیش کیا آپ نے، بہت خوبصورت. اس میں یہی تھا نا کہ سجدے کا معاملہ سجدے سے نہیں ہو سکتا. تو ایک شعر سن لے میرا بھی، شاید کسی لائق ہو جائے، کہ اس دہر میں شبیر کا ماتم ہے ضروری، اس دہر میں شبیر کا ماتم ہے ضروری، جنت نہیں مل پائے گی سجدوں کے بھروسے. جنت نہیں مل پائے گی سجدوں کے بھروسے. حسنین ہی سردار جوانان ارم ہے، کیوں خواہش فردوس ہے بوڑھوں کے بھروسے. حسنین ہی سردار جوانان ارم ہے، کیوں خواہش فردوس ہے بوڑھوں کے بھروسے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. عزیزان گرامی، تو زینت ہے، دنیا کی زینت ہے مال اور اولاد، لیکن اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا، اہل بیت نے یہ کہیں نہیں کہا جو دنیا کی زینت ہو اس کو تم نہ حاصل کرو. حاصل کرو، لیکن مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مقصد یہ ہو کہ ہم اس دنیاوی زینت کو آخرت کی زینت بنا لیں. دنیا کی زینت کیا ہے؟ مال. آج اگر کسی کے پاس ارے بہک گئے، معاملہ خراب ہو گیا، اب اللہ سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا تو جناب سلیمان کی اتنی بڑی حکومت تھی، وہ تو نبی تھے. دولت کا تصور قربت خدا کے منافی نہیں ہے کہ نہیں جس کے بعد دولت ہے وہ اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ صحیح جگہ خرچ ہو تو. توجہ دیجیے گا، اولاد کا تصور قرب خدا سے منافی نہیں ہے، لیکن اگر صحیح اولاد ہو تو، ورنہ تو نوح کے بیٹے کو بھی خدا ڈبو دیتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. ورنہ تو جناب نوح کا نبی کا بیٹا ہے. لیس من اہلک، تمہارا اپنا نہیں معاملہ.
تمہارے اہل نہیں ہیں. یعنی بیوی وہ بھی زد میں ہے, بیٹا وہ بھی زد میں ہے. ہائے, قرآن کی نگاہ میں رشتوں کی کوئی قدر نہیں, عمل کی قدر ہے. عمل کی قدر ہے. اگر رشتوں کی قدر ہوتی تو جناب نوح کی بیوی کو بخش دیا جاتا, یہ کہہ کے کہ نبی کی بیوی, یہ کہہ کے کہ نبی کی بیوی. قرآن نے کہا نہیں, نبی کی بیوی ہونا شرف نہیں ہے, صاحب عمل ہونا شرف ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہوتا کہ نہیں قرآن میں. اور آپ کو اگر میں آیت بتا دوں تو آپ سوچیں ارے باپ رے, نبی کی بیوی اور مثال کافروں کی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا, اللہ صاحبان کفر کے لیے مثال دیتا ہے. کس کی؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. کافروں کے لیے مثال بنی ہے نبی کی بیوی, نوح کی بیوی, لوط کی بیوی. اور اسی کی جگہ مومنوں کے لیے مثال بن رہی ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. فرعون جیسے خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی بیوی. پتا چلا قرآن کے یہاں رشتوں کی کوئی قدر نہیں ہے, عمل جیسا ہوگا صلہ ویسا دیا جائے. اب کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ بھائی کیا کیا کہہ دیا. قرآن پڑھ رہا ہوں میں قرآن پڑھ رہا ہوں. تم قرآن اہل بیت سے لو تب سمجھ میں آئے. قرآن پڑھیے, میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے, بتائیے. اور یہ آیت سورہ تحریم کی آیت ہے, جا کے پڑھ لیجیے گا. سورہ تحریم کے یعنی 28واں پارے کا آخری سورہ, اور اس کے آخری آیات ہیں یہ. اس کے بعد 2 آیتیں اور ہیں اور سورہ ختم. جا کے پڑھ لیجیے گا. کون ہے یہ؟ اولو العزم نبی ہے, آدم ثانی. آدم ثانی کہے جاتے ہیں جناب نوح. لیکن معاملہ دیکھ لیں تو رشتے, کوئی اب یہ نہ کہ ہم سید ہیں, ہوا کرے سید. عمل کیسا ہے؟ عمل ہے تو تم رسول کے قریب ہو, عمل نہیں تو ہوا کرو نسل سے. احترام کے لائق ہو, قرب رسول میں نہیں جا سکتے. احترام کے لائق اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میری اولاد کا احترام کرو, کم سے کم میری وجہ سے کر لو. کتنے مہربان ہیں نبی. تم گناہگار, ہم گناہگار ہیں, اس کے باوجود نبی کہہ رہے ہیں تم احترام کے لائق اس لیے ہو چونکہ ہم سے نسبت رکھتے ہو, احترام کے قابل ہیں. لیکن عمل طے کرے گا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ امام نے کیا فرمایا کہ یاد رکھو ہم تمہارے لیے شفاعت کے ذمہ دار ہیں. کب؟ احسن تم محشر میں. قبر کا سامان لے کر آنا اپنا, قبر میں نہیں, برزخ کا سامان ساتھ لانا. یہ عمل ضروری ہے, اعمال ضروری ہے, سب کچھ ضروری ہے. وہاں ہوگا معاملہ. یہاں سے جب ٹھیک ٹھاک پٹائی وٹائی ہو کے جب پہنچیں گے, جو کسر ہوگی اسے وہ پورا کریں گے. ورنہ یہاں برزخ میں اس سے نہیں بچ سکتے. یہاں تو فرشتے تیار ہیں, جیسا عمل ہے ویسی جزا ہے. کیوں؟ اگر یہ کہا جائے نہیں یہاں بھی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ والی آیت کہاں لے جائیں گے؟ سورہ زلزال کی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ایک رائی کے دانے برابر بھی نیکی کی تو نیکی کا صلہ, برائی کی تو برائی کا صلہ. ایک کام ہی لے گا برزخ میں اہل بیت علیہ السلام محشر میں آئیں گے. برزخ کا سامان ساتھ لانا پڑے گا. ہم اپنے مرحومین کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیوں ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں, مجلس برپا کریں؟ بہت بڑا کام ہو رہا ہے.
بہت بڑا کام آپ حضرات مل کے کر رہے ہیں. بہرحال یہ ایک بیچ میں بات کہنا بہت ضروری ہے. جو آپ کے سامنے جو یہ لافتہ لگا ہوا ہے, اس میں نیچے لکھا الانفاق فاؤنڈیشن. یہ نفاق والا انفاق نہیں ہے. انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ. آپ کے اوپر آپ کی بیوی کا کیا واجب ہے؟ نفقہ. اسی سے انفاق ہے. یہ نفاق والا نہیں ہے. انفاق یعنی آپ اس میں اپنا تعاون کر سکتے ہیں تاکہ جو ہمارا جو لاہے عمل ہے, ہم جو چاہ رہے ہیں, بہرحال اس چھوٹی سی چیز کو شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیعت میں, شیعت نہیں بلکہ دین پیغمبر کا بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو تشنا ہے. جو آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں, مر گئے بہت سارے, پتہ ہی نہیں بھائی, نہ غسل کا پتہ, نہ کفن کا پتہ, کچھ نہیں. تو یہ جو کام آپ کا ہو رہا ہے یہ مسلسل انشاءاللہ آپ کوشش, آپ حضرات آگے بڑھ کے سامنے آئے. جو لوگ مخیرین ہیں, جو نہیں بھی کچھ کر سکتے ہیں, کم سے کم دعائے خیر کریں کہ خدا اس میں ہمیں برکت دے. ہم یہ کارواں لے کر آگے جو چل رہے ہیں, اس میں ہمارے ساتھ جو ہیں اور نہیں بھائی ہمارے ساتھ ہیں کہ یہ جو کارواں چل رہا ہے جو لے کر چل رہے ہیں, اس کے تحت تاکہ ہم کچھ کام دین کے کر سکیں, ایجوکیشن پہ کر سکیں. کیونکہ جاہل شیعہ کبھی امام کو نہیں چاہیے. جاہلوں کی تو بھیڑ ہے. آپ پوری امت کو مولوی بھی نہ بنا دیں تو سب کو مولوی بنا دیں, نہیں. ہمارے یہاں ڈاکٹرز بھی ضروری ہیں, انجینئر بھی ضروری ہے, آئی ٹی اسٹوڈنٹ بھی ضروری ہے. سب کی ضرورت ہے دین کو, سب کی ضرورت ہے. سب اپنے اپنے فیلڈ میں اپنی اپنی خدمت کریں اور دین کو آگے بڑھائیں. اہل بیت علیہ السلام نے کہیں یہ نہیں کہا کہ پوری امت جو ہے وہ امامہ لگا کے ٹہلے, پوری امت نہیں. اور صرف عمل صالح مسجد میں سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے. کسی کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے راستہ پار کرا دیا, عمل صالح ہے. حتیٰ کہ آپ راستے سے گزر رہے ہیں, آپ نے دیکھا ایک پتھر پڑا ہوا ہے, آپ نے اس نیت سے ہٹا دیا کہیں کسی کا پیر نہ لگ جائے, کسی کو چوٹ نہ لگ جائے. اگرچہ وہ چوٹ کافر کو لگنے والی تھی, آپ ثواب کے حقدار ہیں, آپ نے عمل صالح کیا. تو یہ جو کارواں لے کے چل رہے ہیں ہم اور آپ, اس میں آپ کی بہت ضرورت ہے. ابتدا کی ہے تاکہ کچھ حد تک کام کیے, اور اس میں کوئی یہ قید نہیں ہے کہ مرنے والا کون ہے, چاہے اہل بیت کا چاہنے والا ہو. کیونکہ دیکھیں کفن اہل بیت علیہ السلام نے یہ کہیں نہیں کہا کہ اگر تم, امام اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کہیں ایسی جگہ پہنچ جاؤ جہاں ہمارا چاہنے والا نہ ہو لیکن ایسے عالم میں ہو کہ اسے غسل و کفن نہیں, تو تمہارے اوپر واجب ہے غسل و کفن دینا. تو ہمارا فریضہ ہے. تعلیم کا معاملہ ہمارا فریضہ ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو بیچارے بغیر علاج مر گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ساتھ نہیں دے پایا کوئی. ہم ایک آدمی مل کے کسی کو نہیں ٹھیک کر سکتے, لیکن اگر یہی ایک ایک کر کے 10 آدمی ہو جائے تو بھائی ایک آدمی سے کہہ دیجیے ایک صاحب کو پڑھا دیجیے, وہ تو پہلے بھائی اپنے خود ہی رونا ہے, وہ اپنا رونا شروع کر دے گا. بھائی 3 بچے ہیں, 5 بچے ہیں, 6 بچے ہیں, ان کو پڑھانا ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن اگر وہی آپ 10 آدمیوں سے کہیے کہ بھائی ایک کو پڑھانا ہے, تو 10 آدمی تھوڑا تھوڑا مل کر ایک آدمی کو آگے بڑھا سکتے ہیں. وہ جب آگے بڑھے گا یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ 10 کو آگے بڑھائے. تو عزیزان گرامی, یہ کیا, میں اسے کیوں بیچ میں لایا؟ عمل صالح ہے, دنیا کی زینت ہے مال, لیکن آخرت کی زینت بن سکتی ہے کب؟ جب صحیح جگہ خرچ ہو, راہ خدا میں خرچ ہو, تب یہ زینت. اب ایک صاحب کا پیسہ بہت ہے, اتنا ہے کہ ان کے فرصت نہیں گننے کی, لیکن کچھ بھی نہیں. کسی صاحب نے ایک بار سمجھا دیا, بھائی ایسا ہے, اتنا پیسہ ہے, کچھ بنوا ہی دیجیے. ایک امام بارگاہ بنوا دی, فرض کر لیجیے ایک امام بارگاہ بنوا دیا. جب تک اس امام بارگاہ کی ایک اینٹ بھی سلامت ہے ثواب جاریہ ملتا رہے گا. جو دنیا کی زینت تھی مال, صحیح جگہ راہ خدا میں خرچ ہو کے آخرت کی زینت بن گیا ہے. کیونکہ مرنے کے بعد وہ دولت کام نہیں آئے گی, لیکن وہ چیز جو اس نے بنوائی ہے اس سے ملنے والا ثواب ضرور کام آئے گا, ضرور کام آئے گا.
تو عزیزان گرامی، تو ہمارے مال اور اولاد دونوں دنیا کی زینت ہے، آخرت کی زینت بن سکتی ہے۔ جناب موسیٰ کا دور، جناب موسیٰ تاریخ کے وہ نبی ہے جن کا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر آیا ہے، سب سے زیادہ۔ اتنا اللہ نے کسی نبی کو یاد نہیں کیا جتنا جناب موسیٰ کو یاد کیا۔ جا رہے ایک راستے سے طور کی طرف، ظاہر ہے جناب موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کیا کرتے۔ تو اچھا ایک صلوات پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، شاید تھوڑا تھوڑا آگے جگہ ہے، آ جائیے تھوڑا۔ ایک اور صلوات پڑھیے اور تھوڑا تھوڑا ایک انچ بھی پڑھیں گے۔ آپ کو کھسکنے کی ضرورت نہیں، بہت صحیح بیٹھے ہوئے ہیں، بہت صحیح بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب موسیٰ، اچھا جناب موسیٰ بڑے لوگوں کے یہاں بڑے خطرناک نبی ہیں، نعوذ باللہ، ملک الموت کو نہیں چھوڑتے۔ ہم اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے تو ان کو بڑا خطرناک نبی پیش کیا ہے۔ جا رہے ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، دیکھیں کیسے ہم دنیاوی زندگی کی زینت کو آخرت کی زینت بنا سکتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہے، 8 سال کی عمر ہے، روایت میں ہے۔ اس نے کہا جناب موسیٰ کہاں جا رہے ہیں؟ جناب موسیٰ نے کہا طور پہ جا رہا ہوں۔ اچھا اللہ سے باتیں کرنے؟ کہا جی۔ کیا ہوا بیٹا؟ کہا ایک دعا کر دیجیے میرے حق میں۔ کتنا ہوشیار بچہ ہے، قربان جائے ایسے بچوں پر۔ عمر ہے 8 سال کی، اس کا دیکھیں وہ عمر کا معاملہ اور اس کی دعا دیکھیں۔ اچھا اس کو ہی پتا تھا دعا کہاں کرانی چاہیے، اسے ہی پتا تھا دعا کس سے کروانا چاہیے، ادھر ادھر منہ نہیں مار رہا تھا، بلکہ اسے پتا تھا نبی سے دعا کراؤں گا جلدی پوری ہوگی۔ اچھا یہاں پہ دیکھیے، مجھے ابھی مجلس سے پہلے ہمارے بزرگ دروغہ جی نے ایک بات بھی یاد دلا دی۔ محرم کے عشرے میں کراری میں ایک بات پڑھی تھی تو انہوں نے یاد دلا دی کہ وہ بڑا اچھا نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا، میں پھر سے اسے اشارے کو دہرا رہا ہوں۔ انہیں اس بچے کو پتا تھا کہ دعا کس سے کرانی چاہیے۔ آپ نے بچپن سے، جو میرے برابر ہے وہ بچپن سے، جو مجھ سے بڑے انہوں نے اپنے بچپن سے سنا ہوگا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت آ رہی ہے۔ ایک واقعہ بڑے کر و فر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے امام حسین کا۔ امام نے راہب کو بیٹے دیے، ابھی پڑھا جائے گا، 3 شعبان آ رہی ہے ماشاءاللہ، اور شورا نے اس پہ باقاعدہ اپنے جو ہے تب آزمائی کی ہوئی ہے۔ راہب کو بیٹے دیے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن نقل کا طریقہ غلط ہے۔ کیسے بیٹے دیے وہ پہلے میں وہ پڑھ دوں جو پڑھا جاتا ہے۔ اور میں راہب آیا رسالت مام کے بعد، یا رسول اللہ بڑا نادار ہوں، بڑا پریشان ہوں، کیا ہے؟ چاہتا ہوں کہ نسل آگے بڑھے تو اولاد نہیں ہے۔ رسول نے کہا جاؤ، تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے، جاؤ جو پڑھا جاتا ہے پہلے میں وہ پڑھ رہا ہوں، ہاں نہیں ہے۔ اور راہب مایوس ہو کر چلا گیا۔ راستے میں امام حسین نے کہاں چلے راہب؟ کہا یار فرزند رسول کی بارگاہ میں گیا تھا اولاد مانگنے، انہوں نے کہا اولاد نہیں۔ اچھا چلو میرے ساتھ۔ اب راہب کا ہاتھ پکڑا مولا نے، واپس رسالت ماپ کے پاس۔ کہا نانا یہ راہب ہے، اسے اولاد چاہیے۔ کہاں بیٹا؟ آیا تو تھا میرے پاس۔ کیسے اولاد دکھا؟ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، اب تو پڑھا جاتا ہے وہ سنیے، اولاد نہیں ہے۔ امام نے کہا میں ایک اولاد دیتا ہوں۔ کہ یا رسول اللہ اولاد نہیں ہے، کب میں نے 2 دیا، یہ پڑھا جاتا ہے نا، نہیں ہے میں نے 3 دیا، یہ کرتے کرتے 7 تک پہنچ گئے۔ اب یہ بتائیے یہ امام کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ شان رسول میں گستاخی ہو رہی ہے؟ امام کسے کہتے ہیں؟ امام نام ہے رسول کے وصی کا، کبھی بھی کوئی وصی اپنے نبی کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ وہ امتی ہوتا ہے جو نبی کی مخالفت کرتا ہے، امام نہیں کرتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اچھا اب آپ ہم سے زیادہ سمجھنے لگے ہیں، ہم زیادہ نبی کو سمجھے ہیں، امام حسین کو پتہ ہی نہیں تھا نبی کون ہے۔ یہ بتائیے شان رسالت میں گستاخی ہے کہ نہیں؟ نعوذ باللہ العیاذ باللہ، نقل کفر نباشت ہے۔ کہاں میرے مولا سلطان کربلا
اور کہاں احترام رسول. کیا وہ احترام رسول میں ایک شائبہ کا بھی وہ رکھیں گے؟ شائبہ بھی ہو سکتا ہے ان کی جانب سے؟ نہیں. پھر ہوا کیا؟ پھر ہوا کیا؟ راہب کو لے کر آئے, یا رسول اللہ نانا جان اس کی قسمت اولاد کا, بیٹا قسمت میں نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے آپ کی بات. ہائے نانا میں دعا کروں آپ آمین کہیے. میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے. تاریخ کہتی ہے ہاتھوں کو اٹھایا, پروردگار راہب کو ایک اولاد دے. رسول نے کہا آمین. راہب کو 2 اولاد دے. رسول نے کہا آمین. راہب کو 3 اولاد دے. رسول نے کہا آمین. کرتے کرتے 7 تک پہنچے. 7 تک پہنچے. اب تاریخ کہتی جبریل نازل ہوئے, اور ہونے کے بعد رسول سے کہا یا رسول اللہ اگر اسی طرح حسین دعا کرتے رہے, آپ آمین کہتے رہے, خدا راہب کو قیامت تک اولاد دیتا رہے گا. کیا کر رہے ہیں لوگ؟ احترام رسول کا خیال رکھیں, کیونکہ اگر احترام رسول نہیں کر پاؤ گے تو کبھی احترام اہل بیت نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ دونوں مربوط ہیں ایک دوسرے سے. احترام رسول سے ہی نکل کے جو احترام آئے گا وہ احترام اہل بیت ہے. کیا پڑھا جا رہا ہے, سب کیا ہے, لیکن کوئی ٹوکنے والا. یہ فریضہ ہے ہمارا, اسی لیے میرا بہرحال جب بھی مجھے وقت ملتا ہے میں اپنے اساتذہ کی یہ امانت پہنچا دیتا ہوں لوگوں تک. یہ فریضہ ہے. امت سے واہواہی کے چکر میں کہ واہواہی اس میں زیادہ ہوگی کہ امام رسول کو چھوٹا بنا دیجئے, امام کو بڑا بنا دیجئے. کیا ہے, آپ کے بنانے سے بڑا چھوٹا ہوگا کیا؟ رسول رسول ہے, جب کوئی نہیں تھا تب بھی, جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی, تب بھی ہوں گے. اور امامت کبھی رسالت کے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی. میرے اسے وسیع کہتے ہیں, اوصیاء رسول کہتے ہیں. وسیع ہوتا ہی وہی جو نبی کے بعد ہو, نبی سے پہلے تھوڑی نہ ہو. یا نہیں ہم مانیں گے نہیں. آپ نے کبھی سنا کسی اسلاف میں, اخلاف میں سنا ہو کسی نبی کے وسیع نے کہہ دیا ارے اب آپ کی بات نہیں مانیں گے, ہماری زیادہ بہتر ہو گئی یہ بات؟ سنا ہے؟ نہیں. جس نبی کا جو وسیع تھا, نبی کی باتوں کو فالو کرنا اس کا فرض تھا. اچھا وہ بچہ آیا, اسے پتا تھا دعا کہاں کرنی چاہیے, کہ یا ربی اللہ دعا کر دیجیے گا. کیا دعا کرنا ہے بیٹا؟ کہ دعا یہ کریے اللہ مجھے غنی بنا دے. اب توجہ دیجیے, میں بس دیکھیے بہت وقت ہو گیا, بس میں 10 منٹ اور آپ کے درمیان میں حائل ہوں, کیونکہ آپ کو بھی نظر چکھنا ہے, اور آپ کا جو معاملہ ہے وہ میں سمجھ سکتا ہوں کیسے کیسے حالات سے اٹھ کے آئے ہوں گے, اور ہاتھوں کو کیسے کنٹرول کر کے اور کیسے کیسے روک کر آئے ہوں گے یہاں مجلس تک. لیکن یہ پہلی مجلس ہے جہاں پورا محلہ کھلا رہا ہے مجلس کی نظر, پورا محلہ مل کے کھلا رہا ہے نظر. کوئی یہاں سے بھوکا, سب آ رہے کھا کھا کے, اور جا کے بھی انشاءاللہ جو ہے آپ انشاءاللہ نظر چکھیے اور دعا کریے. نظر چکھ کر اپنی باتیں نہیں. یہ سب اہل بیت نے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی ہیں. دسترخوان پہ بیٹھیے نظر کے, تو جب چکھیے تو دعا کریے اپنے حق میں, مومنین کے حق میں, والدین کے حق میں, اور خاص کر اپنے امام کے حق میں. بالکل واجب ہے, اس کے بغیر تولا پورا ہی نہیں ہو سکتا. 22 رجب کی نظر چکھے وہ نہ کرے تو چکی کس لیے تھی بھائی؟ امام حسن کا دسترخوان ہو یا جناب امام صادق کا دسترخوان ہو, لعنتیں تو دونوں جگہ بنتی ہیں. دونوں کا معاملہ وہی نہیں تو بھائی وہ بھی ہے وہ بھی ہے. اصل پہلے دور میں ہوتا یہ تھا کہ اس طرح سے معاملہ ہو نہیں سکتا تھا, تو اہل بیت علیہ السلام اپنے گھر پہ بلاتے تھے. آج نظر ہے, دسترخوان بچھائے, کس کا؟ امام حسن کا. اصل مقصد وہی ہے, خوشی بانٹنا ہے اپنی. تو مومنین کو بلا کے کھلا دیا, خوشی بٹ گئی. یہی آج تک چلا آ رہا ہے ہمارا, یہی ہو رہا ہے نا, یہی چلا رہا ہے. دعا کیجئے کیا؟ اللہ غنی بنا دے. اچھا غنی بننا ہے,
اب جناب موسیٰ سوچ رہے ہیں اس کی عمر اور اس کی بات میں سے نہیں کھا رہی ہے. اور جناب موسیٰ ہے وہ کوئی ہم جیسے آدمی تو ہے نہیں. انہوں نے کہا اچھا بیٹا ایک بات بتاؤ, عمر کے کس حصے میں غنی بننا چاہتے ہو؟ آئے ہائے ہائے, توجہ دیجیے گا, عمر کے کس حصے میں غنی بننا ہے؟ شروع کے 30 سال, درمیانی 30 سال, یا آخر کے 30 سال؟ اس نے کہا 1 منٹ سوچنے کا موقع چاہیے. بچہ دیکھیے کتنا ہوشیار ہے, سوچنے کا موقع چاہیے. وہ 1 منٹ سوچنے کے بعد کیا, اس نے کہا درمیانی 30 سال. اب بتائیے ہمارے یہاں کے بچوں کو اتنا شعور ہے؟ ہمارے یہاں بڑوں کو اتنا شعور نہیں ہے. ہم بڑوں کو اتنا شعور نہیں ہے جو کبھی کبھی کائنات کے کچھ بچوں کو شعور عطا ہوا ہے. کبھی اگر خدا نے زندگی دی تو میں مکمل بات جو ہے بچوں پہ, کبھی اگر ایسا رہا تو بچوں کے سلسلے سے مکمل ایک مجلس ہو سکتی ہے, بلکہ ایک خمسہ ہو سکتا ہے صرف بچوں کے اوپر. تو جناب موسیٰ نے پوچھا بیٹا درمیانی 30 سال انتخاب کرنے کی وجہ, شروع کے بھی لے سکتے تھے آخر کے بھی لے سکتے تھے. کہا نبی اللہ مسئلہ ہے کہ شروع کے 30 سالوں میں مجھے اتنی عقل نہیں ہوگی کہ خرچ کہاں کرنا ہے. آئے مجھے کیسے اس کو خرچ کرنا ہے, مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے, یہ نہیں سمجھ میں آئے گا. آخر کے 30 سال اس لائق نہیں بچیں گے کہ اسے صحیح جگہ خرچ کر سکے. ہائے ہائے ہائے, آخر کے 30 سال اس لائق نہیں بچیں گے کہ اسے کہیں خرچ کر سکے, ایسے و عشرت کر سکے. بچا درمیانی گولڈن والا وقت, گولڈن ٹائم, یہ بیچ کا 30 سال ہے جس میں ہم ایسے و عشرت کر سکتے ہیں, اس دولت کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے بیٹا ہو جائے گا کام. گئے طور پہ پہنچے, بات ہوئی, خدا نے پوچھا کوئی پیغام؟ کہا جی پیغام ہے. ایک بچہ ملا تھا, پوری داستان بتا دی. خدا نے کہا جاؤ اس بچے سے کہو تمہاری دعا قبول ہوئی. توجہ دیجیے گا, تمہاری دعا قبول ہوئی. میں نے کیا کہا؟ دولت اور اولاد زینت دنیا ہے, یہ آخرت کی زینت بن سکتی ہے اگر صحیح جگہ استعمال ہو تب. کہا اس سے کہو جاؤ اس کی دعا قبول ہوئی. 30 سال درمیان کے ہم اسے اتنی دولت دیں گے کہ اطراف الجوارم میں اس کے برابر کوئی غنی نہیں ہوگا. تاریخ کہتی ہے کہ جناب موسیٰ آئے اور آنے کے بعد اس کو خوشخبری دے دی. اور جناب موسیٰ خوشخبری دینے کے بعد ان کے قلب میں جو اختلاج ہے وہ کسی کے قلب میں نہیں ہے. جو ان کے قلب میں اختلاج ہے کہ کب 30 سال آئے اور میں اسے دیکھوں غنی ہوتے, اور کب ختم ہو میں اسے ختم ہوتے دیکھوں, کیونکہ 30 سال غنی ملی ہے. اب جناب موسیٰ کا اختلاط جو ہے عمر کے ساتھ ساتھ اس کی بڑھ رہا ہے. 30 سال ہو گئے, وہ لڑکا 30 سال کا ہوا, خدا نے اس کو دولت سے نوازا. اتنی دولت دی, تاریخ کہتی اتنی دولت دی کہ اطراف و جوانب میں کوئی اس کے برابر کا غنی نہیں تھا. اب وہ اپنا زندگی بہترین گزار رہا ہے عیش و عشرت میں. جب جناب موسیٰ جب مل گئی تب ان کا اختلاط اور بڑھ رہا ہے. یہ ختم کب ہوگی, یہ مدت ختم کب ہوگی؟ 30 سال تک ہے, 30 سال کے بعد اب معاملہ ختم ہو جائے گا. اب جب 29 سال ہو گئے تب جناب موسیٰ کا دل کرا اب اگلے سال معاملہ ختم. اب یہ اگلے سال سے پھر سے ویسے ہی ہو جائے گا. تاریخ کہتی 30 سال گزر گئے, 35 سال ہو گئے, 40 سال ہو گئے, 45 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے. جناب موسیٰ کا اختلاط بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے سے ختم ہو جانا چاہیے 30 سال میں. اب یہ اتنے سال تک چل کیسے رہی؟ آخر برداشت نہ ہوا, اس لڑکے کے پاس آئے, کہا یہ بتاؤ اللہ نے تمہیں درمیانی 30 سال کے لیے دولت دی تھی, یہ دولت اتنے سالوں تک چلی کیسے؟ کہا اے جناب موسیٰ جب اللہ نے مجھے دولت دی تو میں نے اسی دن یہ تہیہ کر لیا میں اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. جیسے جیسے میں خرچ کرتا گیا میرا دل بڑھتا چلا گیا. صلوات بر محمد والے. جیسے جیسے میں خرچ کرتا گیا وہ آگے معاملہ بڑھتا چلا گیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ دنیاوی زندگی کی جو زینت تھی اس نے صحیح جگہ استعمال کر کے اسے آخرت کی زینت بنا لیا. آخرت کی زینت بن گئی. آپ کا اور ہمارا 1 روپیہ بھی خدا کی بارگاہ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. آیت قرآن کی من جاء بالحسنۃ
फलहु अश्रु अमसालिह, एक नेकी। नेकी कैसे भी हो सकती, 1 रुपए से किसी की मदद की, वो नेकी है। क्या आएगा बदला, क्या है? फलहु अश्रु अमसालिहा, एक के बदले में 10 देगा खुदा। मसला यह है कि खर्च करके देखें। ये जज्बा पैदा होना बहुत जरूरी है कि हम किसी की मदद का जज्बा जिस दिन आ गया। एक मकाम पे कभी मैंने एक हदीस पढ़ी थी इमाम की, इमाम फरमाते हैं कि किसी की मदद करने में जो खुशी हासिल है वो दुनिया की किसी चीज में नहीं है। तो ये आपका अपना है, इसे ये समझ लीजिए। मैं इसमें कोई हैसियत नहीं रखता, बस एक ये समझ लीजिए कि जब किसी के कंधे पर बंदूक है आपकी, वो बंदूक किसी के कंधे पर है, ये आपका अपना है। इसको आप और आप से जुड़े हुए लोग जहां तक भी इसको आगे बढ़ाया जा सकता है और इसको चलाया जा सकता है, ताकि हमारा ये मरहूमीन को क्या है, अब ये नहीं है कि भैया वो ये मरहूमीन के साथ एहसान है। क्या है? कुरान ने क्या कहा? हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। वो अलग बात है कि एहसान जिससे करो उसके शर से बचो, इसका मतलब ये नहीं कि करो ही मत, नहीं, करो मत नहीं है। अहले बैत ने नेकी करने को मना थोड़ी ना किया है भाई। आप उस पर मुकम्मल ये नहीं कि अब एहसान कर लिया तो आप सो रहे आ रहे हो वो मेरे एहसान तले दबा हुआ है, नहीं, वही तो गलत हो गया। आप उसके साथ एहसान करके याद क्यों रखे हैं? उसे भूल जाइए तब आपका फायदा है। भूल जाइए तब आपको कोई नुकसान, याद रखेंगे तो नुकसान में रहेंगे, फिर तो शर से महफूज रहना वाजिब है। भूल जाइए। अच्छा, मरहूम के साथ कैसे एहसान होगा? जो मर गया, अपने वालिदैन के साथ। वालिदैन हमारे दरमियान नहीं है, मसलन जिनके हैं खुदा सलामत रखे, जिनके गुजर गए हैं उनकी मगफिरत फरमाए, गुनाह सगीरा कबीरा को माफ फरमाए। गुजर गए उनके साथ कैसे एहसान? रिवायत कहती है, अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उनके साथ एहसान ये है, आपका एक सलवात, आपकी एक सलवात, सलवात कोई बड़ी चीज है? बड़ी चीज है। सलवात पढ़ने से सबसे छोटी चीज जो होती है वो ये होती है कि दिल से निफाक खत्म हो जाता है, कम से कम आदमी मुनाफिक नहीं बचता। सबसे छोटा सलवात का जो सवाब है वो ये है कि तुम है वो निफाक को खत्म करती। एक सलवात आपकी उनके लिए ये समझ ले कई लाख का तोहफा है मरहूम के लिए। क्यों? क्योंकि मरने के बाद आदमी के अंदर अमल करने की तौफीक सलाहियत नहीं रहती। अब वो आपके अमल का मोहताज है। आप जितनी सूरह फातिहा, जितना नेक अमल, जितना कुरान आप उनको देते रहेंगे, उनके दर्जात बुलंद होते रहेंगे। औलाद कैसे नेक होगी? बस आखिरी, ये पूरी बात नहीं पढ़ूंगा। औलाद कैसे आखिरत की ज़ीनत? औलाद की परवरिश ऐसे करें कि कम से कम, ताज्जुब होता है, ये मेरे सामने मेरे साथ गुजरा है वाकया, इसलिए बता रहा हूं कि एक साहब की नमाज जनाजा पढ़ाने गया, दफन हो गए, कब्र पे जब आखिर में पढ़ने की बात आई तो पूछ रहे पढ़ना क्या है। साहिब कब्र के बेटे, हाँ दुनियावी तालीम में बहुत आगे हैं, बहुत तालीम है, वो इलाके में इतना कोई नहीं पढ़ा, दौलत भी बहुत है। ऐसी तालीम किस काम की जो एक सूरह फातिहा वालिद को ना पढ़ा सके? तो बच्चों की तरबियत ऐसे हो कि कम से कम हम मर जाएं तो कम से कम कब्र पे आकर एक रायत पढ़ने भर का तो रहे, एक सूरह फातिहा भर का तो रहे। तो ये औलाद जब ऐसी ढलेगी तो फिर वो औलाद जो दुनिया की जीनत थी यही आखिरत की जीनत बन जाएगी, यही आखिरत की जीनत बन जाएगी। अजीज़ान गिरामी, बस मैंने अपनी बात को खत्म किया, आपका बहुत वक्त लिया, आपके आराम में खलल आया, लेकिन याद रखिए कभी फजाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमें मुरझाने नहीं देते। हम जब भी अपने आप को तरोताजा करना चाहते हैं जिक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कर लेते हैं, और जो ताजगी उसके बाद आती है वो फिर किसी दुनियावी हवा से मध्यम नहीं होती। अज़ीज़ान गिरामी, तो हमें करना यह है कि हमें अपने बाक़ियातुस सालिहात को संवारना है। यही दौलत बाक़ियातुस सालिहात बन सकती है, यही औलाद बाक़ियातुस सालिहात बन सकती है। कैसे बन सकती है? मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया कि कैसे बन सकती है। बस अजीज़ों, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इस कायनात में इंसान को इंसान बनाने आए थे, इंसान को
इंसान बनाने आए थे, लेकिन लोगों ने उनकी कदर नहीं की। अब ये बताइए आज जो शब है कितनी कयामत की शब है। ये कदर न करने की दलील है ना कि इमाम मजलूम करबला मदीना छोड़ रहे हैं। क्या कोई अपनी मर्जी से अपना वतन छोड़ता है? वतन की मोहब्बत का असल दर्द वो महसूस कर सकते हैं दूरी का जो वतन से दूर रहते हैं। जब भी कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा वक्त आता है कि जिसमें हमारा कोई प्रोग्राम हो, कोई मसला, तो वतन की याद तड़पाती है। अब जरा सोचे कि हुसैन इब्ने अली इमाम क्यों जा रहे हैं? इमाम क्यों जा रहे हैं? अगर उम्मत की इस्लाह, क्या इन्नमा खरजतु लितलब इस्लाह उम्मत जद्दी, मैं आज मदीना छोड़ रहा हूं इसलिए ताकि मेरे जद की उम्मत की इस्लाह हो सके। हाय, इतनी मजलूमियत से छोड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी दर्द यही है कि उम्मत सही रहे। वो असीर पे मसीर जद्दी, मैं अपने जद के रास्ते पर कायम हूं, अपने बाबा के रास्ते। अजरुकुम अल्लाह। इतनी कयामत की रात, कितनी कयामत का दिन, जहां सारी कायनात में कोई किसी से पूछने वाला नहीं। वहां जब ये पैगाम वलीद के पास पहुंचा है ना, मलऊन के पास, कि हुसैन से बैयत लो या सर कलम। जरा सोचें तो सही, फातिमा के घराने पे क्या वक्त आ गया। असलन मैंने आपकी खिदमत में एक बात अर्ज की शुरू में, मारिफत रसूल में कमी थी। रसूल को नहीं पहचाने, वरना कभी न दरे सैयदा जलता, न अली के गले में रस्सी पड़ती, न हसन का कलेजा छलता। और यही मारिफत रसूल के न होने का सबब कि आज हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ रहा है। बुलावा आ गया है, बुलावा आया है दरबार से। इमाम की खिदमत में एक आध शख्स आया, दरबार बुलाया। मौला जब दरबार गए, आप सुनते रहते हैं, लेकिन मसायब वो है अहले बैत की, चाहे जितनी बार सुनिए दिल तड़प जाता है। इमाम ने सबको बाहर खड़ा किया, कोई अंदर नहीं आना, मैं जा रहा हूं, जब मेरी आवाज बुलंद हो ना तब आना। तारीख कहती इमाम अंदर गए, बातें की, बातें करने के बाद जब इमाम ने उस बात को न माना और इमाम वापस आने लगे, तो मरवान मलऊन ने कहा, वलीद क्या देख रहा है? हुसैन आए हैं, अकेले सर कलम करते। मेरे आका का लहजा बदला, तू जैसा मलऊन मेरे सर को कलम करेगा। जैसे ही ये बुलंद हुआ जुमला, बस मौला बिल फजील अब्बास अपने चाहने वालों के साथ दरबार में दाखिल हो गए। अल्लाह अल्लाह, क्या मंजर था। एक बार इमाम ने कहा था कि तू मेरे सर कलम करेगा, लेकिन उस वक्त क्या गुजरी होगी जब करबला में इमाम कह रहे या फुरसान अल हैजा वयाब ताला सबा, ए मेरे शेरों, कहाँ हो, तुम्हें आवाज दे रहा हूं। अजरुकुम अल्लाह, मेरे शेरों कहाँ हो, तुम्हें आवाज दे रहा हूँ। वमाली अदूकु फला तुजीबूनी, ए मेरे शेरों तुम्हें बुला रहा हूँ, आज नहीं आ रहे हो। क्या गुजरी होगी दिले हुसैन पर। वापस आए, बहन से कहा, बहन करबला इराक चलने की तैयारी करो। इराक का लफ्ज ही उस जमाने में बहुत बड़ा था, इसलिए कि इराक मुकम्मल सिवाय एक दो जगह के बाकी सब मैदान, और गर्मी इराक की आज भी है। हम लोग तो वहां पर कयाम पजीर है, तो हमसे पूछिए क्या गर्मी है। उस जमाने में आज इतनी सहूलत के बाद इतनी हालत ऐसी हो जाती है। उस जमाने में सोचिए, जो रिवायत में है ना कि दाना गिर जाते तो भुन जाता था, भुन जाए, इतनी गर्मी थी, वाकई इतनी गर्मी थी। इराक का नाम, उम्मे सलमा तड़प गई जब इराक का नाम आया, इसलिए कि नबी की फरमा बरदार ज़ौजा थी। कहे मेरे लाल इराक तो न जाने देंगे। मेरे सरताज ने फरमाया था कि मेरा हुसैन जब इराक जाएगा तो कभी पलट कर ना आएगा। अजरुकुम अल्लाह। बहन तैयारी है। अब मसला है, चूंकि बहन जब तक भाई के पास है ना तब तक तो ठीक है,
لیکن اگر شادی ہو جائے تو بھائی کا زور نہیں ہے، پھر کس کا زور ہے؟ شوہر کا۔ جناب زینب اللہ اکبر جناب فاطمہ زہرا کی وصیتوں کو سنبھالے ہوئے بی بی نے فرمایا میری لاڈلی میرے حسین کو کبھی نہ چھوڑنا۔ تو امام نے کہا بہن عراق جانا ہے، فرمایا بھیا مجھے، کہا بہن یہ عبداللہ کی ذمہ داری ہے میری نہیں۔ تاریخ کہتی پہلی بار جناب زینب نے عبداللہ سے کچھ مانگا ہے۔ گھر میں پہنچی، ایک گوشے میں کھڑی رہی، عبداللہ نے دیکھا کہ شہزادی یہاں کیوں کھڑی ہے؟ اے شہزادی آپ یہاں نہ کھڑی ہوئی ہے۔ کہا عبداللہ میں کون ہوں؟ کہا اے شہزادی آپ فاطمہ کی بیٹی ہے، حسین کی بہن ہے، کہ عبداللہ کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ اے شہزادی مانگیے، جان حاضر ہے۔ کہا عبداللہ جان نہیں چاہیے، حسین کے ساتھ عراق جانے کی اجازت دو، میرے بھیا کے ساتھ عراق جانے کی اجازت۔ کبھی بھی میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ شہزادی آپ جائیے۔ قافلہ تیار ہو گیا، بس میں زیادہ مصائب نہیں پڑھتا، قافلہ بس آخری جملہ ہے اور آپ کی خدمت تمام۔ قافلہ تیار ہو گیا، مولا عباس کو محضر بنا، سب کا نام لکھا ہوا ہے، جانے والوں کا نام لکھا ہے، لیکن گھر میں ایک بچی ہے تو سب سے پتا کیا کہہ رہی ہے؟ پتا ہے میرا بابا مجھے ضرور لے جائے گا، تمہیں پتا ہے میں اپنے بابا کے ساتھ کربلا ضرور جاؤں گی، تمہیں پتا ہے میں اپنے بابا کے ساتھ کربلا ضرور جاؤں گی، ضرور جاؤں گی۔ یہ صغرا سب سے کہہ رہی ہے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بابا علی اکبر کے بنا نہیں رہ سکتے، علی اکبر میرے بنا نہیں رہ سکتا، میں ضرور جاؤں گی، کوئی جائے نہ جائے، لیکن اللہ اللہ دل صغرا پہ کیا گزری جب جانے والوں کا نام آیا، صغرا کا نام نہ تھا۔ بابا مجھے نہ لے جا، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے اہل بیت علیہ السلام، خدا آپ ہی نوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ مولا عباس سے کہا بھیا محملوں کو دروازے کے قریب لاؤ۔ محملیں دروازے کے قریب سے لگی۔ تاریخ کہتی ہے بنی ہاشم تلواریں لے کر کھڑے ہیں، گھیرا بنائے ہیں، مجمع ظاہر ہے فرزند رسول جا رہا ہے، پورا مدینہ آیا ہے رخصت کرنے۔ ہم میں سے اگر کوئی محترم شخصیت ہوتی ہے اور کہیں جانے لگے، حج وغیرہ پہ جانے لگے، دیکھیں پورا محلہ کوئی ہار پہنا رہا ہے، کوئی امام ضامن باندھ رہا ہے، اللہ اکبر، آج کون کیا باندھے؟ جو امام ضامن باندھ بھی رہا ہوگا اسے کیا خبر کہ یہ چند روز کے مہمان ہیں؟ کیا پورا مجمع ہے، لیکن اس مجمع میں جانا ہے زینب کو۔ اللہ اکبر، اہتمام میں پردگی دیکھیں۔ بس میں نے ختم کی۔ جناب عباس تاریخ کہتی ہے کہ راوی کہتا میں نے دیکھا کہ بیت الشرف کا دروازہ کھلا، دو جوان آگے دو جوان پیچھے، کوئی بیوی تو تھی جو نکلی اور ایک جوان ہاتھ پکڑے ہوا تھا، بیوی کو پہنچایا۔ میں نے پوچھا کون؟ کسی نے کہا یہ علی اکبر کی ماں ام لیلہ تھی۔ پھر دروازہ کھلا، ایک جوان آگے بڑھا، چاروں طرف سے گھیرا، آگے بڑھایا، کون؟ کہ یہ قاسم کی ماں ام فروا تھی۔ ایک ایک بیویاں۔ تو راوی کہتا میں نے دیکھا ایک مرتبہ ابوالفضل عباس آ گیا، کہا اے اہل مدینہ اپنی نگاہوں کو نیچے کرو، اس لیے کہ اب میری بہن زینب آنے والی ہے۔ مجمع نے گھیرا، شہزادی کو لے کر محمل تک پہنچے۔ ہائے زینب کتنی خوش ہے، میرا بھیا میرا پردہ بچا رہا ہے، لیکن اللہ اللہ شام غریبا زینب کا پردہ ایک جملہ کا، اے ابا جس طرح سے لائے تھے اس طرح انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔
الہی سلامت ایمان، الہی سلامت ایمان، الہی سلامت ایمان بار الہا بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا سر المستعدفیہ معبود اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار یہ مجلس جن مرحومین کے لیے منعقد کی گئی، اس کا جو ثواب تیرے نزدیک ہے ان کی روح کو ہم اصال کرتے ہیں، اسے قبول فرما۔ پروردگار مرحومین کے گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار مرحومین کے درجات کو عالی فرما۔ پروردگار مرحومین کو جوار رحمت اہل بیت علیہم السلام میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہم میں جو پریشان حال ہے پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں برسر روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالحہ عطا فرما۔ پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی شیعان حیدر قرار، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں بہترین دعا یہ ہے کہ اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔